30-32 سال میں نے گزارے آپ کے حقوق کی لڑائی میں. جو لوگ جانتے ہیں میرے کیریئر کو وہ جانتے ہیں کہ کبھی میرے دفتر سے کوئی غریب خالی ہاتھ واپس نہیں گیا. کوئی مزدور کبھی میرے دفتر سے واپس نہیں گیا. کوئی میرے دفتر میں اگر داخل ہوا ہے کسی فیکٹری میں کام کرنے والا مزدور, کوئی پی این, اس کی پٹیشن, آئینی پٹیشن لے کر میں ہمیشہ عدالت کے سامنے گیا ہوں. فیس تو ظاہر ہے سوال پیدا نہیں ہوتا, وہ پینشنر ہو, وہ نکالا ہوا مزدور ہو, ہم آئینی پٹیشنیں لے کر عدالتوں میں جاتے تھے. اب کس عدالت میں جائیں گے؟ میں اب کیا اس کو دلاسا دوں گا کہ تمہیں میں اس عدالت میں لے جاؤں گا جہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا, اس نے بوٹ نہیں پہنے ہوں گے, وردی نہیں پہنی ہوگی, لیکن اس کا دل اور دماغ جو ہیں وہیں سے ٹٹولے جائیں گے, وہیں سے کنٹرول ہوں گے. تو یہ ہے وہ سانحہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہے. السلام علیکم دوستو, 21 اکتوبر ہے, آپ دیکھ رہے ہیں امتیاز گول یوٹیوب. اس کو دیکھیے بھی, اس کو سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں. 26ویں آئینی ترمیم منافقت, خود غرضی اور موقع پرستی کے جلوں میں آئین کا حصہ بن گئی. صدر مملکت نے بھی اس پہ دستخط کر دیے. عدالتی نظام کے پر کاٹ دیے گئے ہیں اور اصل منصوبہ تو دراصل یہ تھا کہ خصوصی فوجی عدالتیں قائم ہوں, ان میں سویلین افراد پر مقدمے چلائے جائیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ کون سے سویلین افراد پہ مقدمہ چلانے کا ارادہ تھا, مگر اب ایسے نہیں ہوگا. شاید مولانا فضل الرحمان اس کی راہ میں آڑے آ گئے. اور ویسے تو آپس کی بات ہے کہ موجودہ نظام کے تحت خصوصی فوجی عدالتوں کی ضرورت ہی کیا ہے. ڈاکٹر یاسمین راشد, سینیٹر اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ, میاں محمود رشید, یہ تو سب ویسے ہی جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, باقاعدہ ان پہ کوئی فرد جرم بھی عائد نہیں کی گئی. تو ایسے معلوم نہیں کیوں ان کو جلدی تھی فوجی عدالتیں قائم کرنے کی ایک آئینی ترمیم کے ذریعے. اب آئینی عدالت جس کے لیے بلاول زرداری نے بڑی ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور اس کے لیے جواز یہ پیش کیا کہ اس سے پاکستان کے اندر جو قانونی پروسیس ہے, عدالتوں میں جو ڈھیر لگا ہوا ہے کیسوں کا, وہ کم ہو جائے گا. اب وہ بنیادی جو ایشوز تھے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ یعنی FIR کس طریقے سے درج ہوتی ہے, پولیس کتنی کرپٹ ہے, اسٹے آرڈر کا کتنا ناجائز استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے پورا عدالتی نظام کیسوں سے بھرا ہوا ہے, اس طرف کوئی توجہ نہیں دی. اور ان کا یہ خیال تھا کہ ایک آئینی عدالت بن جائے گی تو اس کے نتیجے میں پاکستان کی عدالتوں پہ کیسوں کا بوجھ کم ہو جائے گا. بہرحال اس میں بھی شاید مولانا فضل الرحمان کی کوشش تھی اور کئی اور دوسرے رہنماؤں نے بھی اس کی بھرپور مخالفت کی کہ آئینی عدالت نہ بنے بلکہ اب آئینی بینچ بنے گا سپریم کورٹ کے اندر ہی. مزے کی بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا 184(3) آرٹیکل کے تحت از خود نوٹس کا اختیار ختم ہو گیا ہے. ججوں کی تعیناتی, برطرفی, ان کی کارکردگی تمام تر اب وزیر اعظم اور ان کے تابع ایک کمیٹی کے رحم و کرم پہ ہے. یعنی تمام ان کی تقرریاں اور ان کی ایکسٹینشن یہ سب کچھ اب وزیر اعظم کی ثوابدید پہ ہوگا. اس کے علاوہ عدالتیں وزیر اعظم کی کسی ایڈوائس کو جس کا تعلق نظام سے ہو, جس کا تعلق ججوں سے ہو, آرمی چیف سے ہو, اس کو چیلنج بھی نہیں کر سکے گی. یعنی کسی عدالت میں آپ اس فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے. اور یعنی جیسے ہم نے اپنے گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ وزیر اعظم امیر المومنین اب بن گئے جن کے آپ حکم عدولی نہیں کر سکتے. کچھ لوگوں نے ایک گزشتہ ویلاگ پہ یہ اعتراض بھی کیا کہ ان کو آپ امیر المومنین کہہ کے اس لفظ کی توہین کیوں کر رہے ہیں, یہ تو امیر المنافقین ہیں. یہ ان کی رائے ہے, ہمارے دیکھنے والے ہیں, لیکن بہرحال ایک ٹائٹل ہے, اس کا استعمال ہر جگہ پہ ہوتا ہے. TTP والے بھی اپنے سربراہ کو امیر المومنین ہی کہتے ہیں, حالانکہ وہ ایک دہشت گرد گروہ ہے. لہٰذا ہمیں ان چھوٹے فروئی مسائل میں نہیں پڑنا چاہیے. اس کے ساتھ سوال اب یہ ہے کہ ماشاءاللہ وزیر اعظم کے پاس اختیارات تو اب بہت زیادہ ہوں گے, لیکن کیا وہ آرمی چیف کی تعیناتی, ان کی برطرفی, ان کے عہدے کی مایعات میں اضافہ یا برطرفی وہ بھی اپنی مرضی سے کر سکیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اس پہ دیکھیں گے کہ آئندہ مہینوں میں اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. اب مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا شور شرابہ کیا گیا آئینی ترمیم
80 نکات سے شروع ہوئی، کم ہو کے 26 پہ آ گئی، 26 سے پھر 22 نکات پہ آ گئی۔ مولانا فضل الرحمان درمیان میں کھڑے رہے، پی ٹی آئی نے بھی اس کی مخالفت کی۔ اب یہ تمام تر کام ہوا کیسے؟ جناب اس کے بارے میں تو پہلے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے بڑی دھانسو قسم کی تقریریں کیں کہ یہ بدماشی کر رہے ہیں، ہمارے لوگوں پہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہی باتیں نواب سردار اختر مینگل نے بھی کی کہ ان کے 2 ارکان اسمبلی کو عملاً محبوس رکھا گیا ہے، اغوا کر لیا گیا ہے اور ان پہ مسلسل دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اور وہی ہوا کہ BNP کے 2 سینیٹرز نے ووٹ دے دیا اور یہی کچھ قومی اسمبلی میں بھی ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کا دعویٰ بھی تھا اس میں حقیقت بھی تھی۔ ہم تصویریں بھی دیکھیں کہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھنے والے اور کچھ دوسرے اپوزیشن کے ارکان کے گھروں پہ چھاپے مارے گئے، گرفتاریاں ہوئیں، ان کی بہو بیٹیوں کو حبس بے جا میں رکھا گیا۔ تو یہ تمام کام اس طرح مکمل ہوا اور اس کو بڑی فتح، پاکستان کی فتح، اجتماعی فتح قرار دیا۔ وزیر اعظم نے بھی، بلاول زرداری نے بھی تمام قوم کو مبارکباد دی۔ حالانکہ اس تمام پروسیس میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران بلاول زرداری اور ان کے کسی ساتھی نے ان ناجائز، ان غلط مقدموں کے حوالے سے ایک لفظ بھی نہیں کہا جو کہ اپوزیشن جماعت یعنی پی ٹی آئی کے خاص طور پہ خواتین کے خلاف بنائے گئے اور جس کی پاداش میں وہ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ تو اس تمام تر کانٹیکسٹ میں بیرسٹر گوہر پی ٹی آئی کے چیئرمین نے عدلیہ کی آزادی کے حق میں جو نواز شریف نے تقریر کی، شہباز شریف نے تقریر کی اور ترمیم کے پاس ہونے سے پہلے کے جن حالات کا سامنا ان کے ارکان کو کرنا پڑا، کچھ ان الفاظ میں بیرسٹر گوہر نے اس کا احاطہ کیا۔ پاکستان کی آزاد عدلیہ کو حکومت نمائندگان نے تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ اتنی تنقید کبھی ہسٹری میں ان لوگوں نے انڈیا، مودی اور کلبھوشن یادو پہ نہیں کی جنہوں نے اپنے آج آزاد عدلیہ پہ کی ہے۔ جناب اسپیکر، میں میاں صاحب کو ایک چیز ریمائنڈ کراؤں گا۔ میاں صاحب، ہسٹری میں جب سے یہ ایوان بنا ہے 3ری مرتبہ آپ اس ایوان میں آئے ہیں، آج پہلی مرتبہ بولا ہے اور آج آپ نے پاکستان کی آزاد عدلیہ کی یہ شعر پڑھ کے آپ نے توہین کی ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میاں صاحب بتاؤ، وکیلوں والا کالا کوٹ کالی کاٹی ٹائی پہن کے کیا سپریم کورٹ میں آپ نہیں گئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے میمو گیٹ تو نہیں بنوا رہا تھا؟ میاں صاحب بتاؤ، وہ میمو گیٹ کمیشن کس نے بنوایا تھا؟ میاں صاحب گئے تھے۔ وہ میاں صاحب اپنے کالا کوٹ کالی ٹائی پہن کے میاں صاحب نے کیسر گو کیا تھا اور وہ کمیشن وہ بنوایا تھا جس کا سربراہ قاضی فائز عیسیٰ تھا۔ اب یہ تو بیرسٹر گوہر کی بات تھی۔ آج صبح میں حامد میر صاحب، آپ جانتے ہیں سب ان کو، ان کا کالم پڑھ رہا تھا تو انہوں نے بڑے ایک دردناک کالم لکھا اور میں اس کے کچھ اقتباسات یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جو کچھ ہمارے ارد گرد آج کل ہو رہا ہے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جھوٹ، بہتان، منافقت اور سازش آخری حدوں کو چھو رہے ہیں۔ دھونس اور دھاندلی ہمارا قومی مفاد بن چکا ہے۔ جب رہنما راہزن بن جائے تو پھر چور اور چوکیدار میں فرق بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب عدالت میں بیٹھا قاضی ضمیر فروش بن جائے تو لوگ صرف قاضی کو نہیں بلکہ حاکم وقت کو بھی بد دعائیں دیتے ہیں۔ جب علماء اور صحافی جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا چھوڑ دیں تو پھر چاپلوسی سب سے بڑا میرٹ بن جاتی ہے۔ چاپلوسی اور خوشامد یسر کے کلچر کو فروغ دیتی ہے۔ یہی کچھ معاشرے کی بنیادیں ہلاتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا۔ یہ حامد میر صاحب نے لکھا۔ سچ تو یہ ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے اس نے پارلیمنٹ، عدلیہ اور میڈیا سمیت پاکستان کے تمام ریاستی اداروں کی ساکھ کو مجروح کیا ہے۔ پوری قوم 25 اور 26 کے کھیل میں پھنسا دی گئی۔ 25 اور 26 کے منحوس کھیل میں 25 اس لیے کہ 25 تاریخ کو قاضی فیضیہ صاحب نے ریٹائر ہونا ہے اور 26 یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم۔ تو اس منحوس کھیل میں بہت سارے چہروں کے نقاب اتر گئے۔ کسی کی جمہوریت پسندی فراڈ نکلی اور کسی کی آئین پسندی ڈرامہ نکلی۔ کچھ ایسے بھی تھے جن کو میں فصلی بٹیرے اور بکاؤ مال سمجھتا تھا، لیکن اس کھیل میں جسمانی تشدد کے باوجود انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا۔ یعنی اچھے لوگ ابھی بھی موجود ہیں۔ 26ویں آئینی ترمیم کا ابتدائی مسودہ حامد میر
کہ بقول جب میں نے دیکھا تو یقین نہ آیا کہ یہ اعظم نذیر تارڑ نے تیار کیا ہوگا. یہ مسودہ پاکستان میں ایک غیر اعلانیہ ماشاءاللہ لگانے کے مترادف تھا. یقین نہیں آ رہا تھا کہ مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی آئینی عدالت کے نام پر بنیادی انسانی حقوق معطل کرنے پر راضی ہوئیں. بھلا ہو مولانا فضل الرحمان کا کہ جنہوں نے 26ویں آئینی ترمیم کے ابتدائی مسودے کو مسترد کیا اور تحریک انصاف ان کی جمہوریت پسندی اور استقامت کے گیت گانے پہ مجبور ہو گئی. اب اس دوران شنگھائی کانفرنس بھی ہوئی، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کانفرنس. تو بقول حامد میر کے اس اجلاس کا انعقاد بہت بڑی کامیابی تھی، لیکن صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف اپنی اس کامیابی کو بیچ میں چھوڑ کر بھاگم بھاگ لاہور پہنچے، جہاں نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان کو ایک ڈنر پر رات کے کھانے پہ مدعو کیا ہوا تھا. ابھی ڈنر شروع نہیں ہوا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ وہاں موجود ان کے ایک ساتھی MNA کو دھمکی آمیز فون آیا، جس میں کہا گیا کہ اگر آپ نے 26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ نہ دیا تو اس کے سنگین نتائج نکلیں گے. جب اس دھمکی سے مولانا کو آگاہ کیا گیا تو انہوں نے اپنے میزبانوں سے یعنی نواز شریف، شہباز شریف سے کہا کہ آپ ہمیں یہاں مہمان بنا کر اور ہمیں دھمکیاں دلوا رہے ہیں. تو وقتی طور پہ شہباز شریف نے صورتحال سنبھال لی. اب حامد میر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ 25 اور 26 کے اس منحوس کھیل نے بڑے بڑے سیاستدانوں اور جماعتوں کو بونا بنا دیا ہے. رہنما نہ رہے، جج نہ رہے اور صحافی نہ رہے. میں وہ صحافی بھی شامل ہیں جو دن رات نواز، شہباز، بلاول کے گن گاتے رہے کہ انہوں نے بڑی زبردست ڈپلومیسی کی، بڑا زبردست کام کیا، مولانا فضل الرحمان کو راضی کر لیا. اس منحوس کھیل میں ہمارے ارباب اختیار نے ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اب یہ بڑا ایک دردناک کا حصہ ہے ان کے اس آرٹیکل کا، اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کا بھی خیال نہیں کیا. کسی خاتون سینیٹر کے ووٹ کے لیے اس کا خاوند اغوا کر لیا، کسی کا بیٹا اغوا کر لیا. یہ سب قومی مفاد کے نام پر ہوا، اور قومی مفاد کے نام پر دھونس اور دھاندلی کا استعمال کرنے والے بھول گئے کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. آج نہیں تو کل جھوٹ نے سامنے تو آنا ہے. عزت اور ذلت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. جھوٹ بولنے والوں کو عزت نہیں ملتی. 25 اور 26 کے منحوس کھیل میں شامل سب کردار جلد نمونہ عبرت بنیں گے. بہت بہت شکریہ.